قرآن کریم بیان کرتا ہے انمل المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والا جب ذکر کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق مالک اس دنیا کا مؤسس موجد حقیقی قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ ذکر میں اس کے دل کو سکون ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، آج ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی فیصل عباس القاسمی صاحب ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا تو ہم نے سوچا سفر کے دوران ہم کچھ علمی باتیں حضرت مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ماہ مبارک بھی ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کیوں نہ ہم رمضان کے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ان باتوں سے ہم انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک کو صحیح طور سے گزارنے کی کوشش کریں اور ماہ مبارک کا بھرپور اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم کچھ سوالات مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اور مفتی صاحب سے ان کا جواب طلب کرتے ہیں۔ خصوصاً نوجوانوں کے لیے اس وقت معاشرے میں نوجوان طبقہ پریشان حال ہے، تو ان کے لیے کچھ خاص نصیحتیں مفتی صاحب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے تمام نوجوان مستفید ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مبارک تک پہنچائے اور ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب ناظرین بخیر عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، یا تو آج مغرب کے بعد سے رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، یا انشاءاللہ کل تو یقینی شروع ہوگا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں تک عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ پہنچائے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں ہمارے لیے، تاکہ حقیقت میں یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن سکے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس مہینے کو گزارا ہے۔ اگر ایک مسلمان، ایک ایمان والا اسی طریقے سے اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کرے گا تو واقعتاً اس کے لیے بھی یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، ذخیرہ احادیث کا نچوڑ علماء کرام نے جو ہمارے لیے نکالا ہے، وہی چند باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا دوران سفر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ مشہور و معروف روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت جہاں یہ انسان کو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب اس عمل سے مجھ سے راضی ہو جائے، وہیں پر انسان کو اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، جو بھی روحانی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ حقیقی معنویت اور حقیقی اثرات رمضان المبارک کے ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں۔ تو یہ کام تو ہمیں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرنے نے، آج مغرب سے پہلے یا کل مغرب سے پہلے۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں کیا کام کرنے ہیں، ایک طویل روایت ہے، میں مختصراً اس میں جو اہم باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے مفید ہو سکتی ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو اس رحمت، مغفرت کے مہینے میں 4 کام کرنے ہیں۔
دو کام تو اپنی ذات کے لیے کرنے ہیں اور دو کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے کام ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ انہیں روزہ رکھنے کی حالت میں انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ ذکر سے ہوگا کیا؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والا جب ذکر کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ وزادتہم ایمانا واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اس کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جیسے حافظ مظفر صاحب نے ابھی کہا کہ نوجوانوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن بطور خاص ہمارا نوجوان طبقہ جو اس وقت پریشان حال ہے اور اس پریشانی کا علاج اور اس کی دوا وہ دنیاوی اسباب میں تلاش کر رہا ہے، لیکن بنانے والا کہتا ہے کہ اس میں نہیں مل سکتی دوا، اس میں نہیں ملے گی۔ دوا ملے گی کس میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالی خالق مالک اس دنیا کا مؤسس موجد حقیقی قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ ذکر میں اس کے دل کو سکون ملے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی نوجوان، کوئی بھی ایمان والا مسلمان اطمینان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوگا۔ صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور یہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں، جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایمان والے کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ نہیں اب تک سیکھ سکے، تو کوشش کریں رمضان میں سیکھنے کی، لیکن اگر وہ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر سے اپنے دلوں کو روشن اور مجلہ کریں۔ نمبر 2، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، انہیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے۔ اس سے ہوگا کیا؟ میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں ما اسر من استغفر وان عاد 100 مرۃ، ایک انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ سے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہے، اس کو احساس ہے اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، اللہ سے رجوع بھی کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مصر نہیں کہلاتا، ہٹ درم نہیں کہلاتا، انہیں اللہ کا غضب اس پر نازل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اس کو معاف ضرور کریں گے۔ تو لہٰذا جب استغفار انسان کرے گا تو استغفار ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر پریشانی کا علاج بھی ہے۔ آخری 2 چیزیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ جنت کو تلاش کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے گنجائش ہو روزے داروں کا افطار آپ کرائیں، ان کو کھانا کھلائیں، روزہ افطار کرائیں، کھانا کھلائیں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ اس کو کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پیاسا ہوگا، لیکن جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا ہوگا اس کو وہاں بھی پیاس نہیں لگے گی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد جو چھٹا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کم سے کم تہجد گزار بن سکیں۔ بہت آسان ہے، کرنا کیا ہے؟ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں، الحمدللہ آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، یعنی سحری کھانے کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں اس سے پہلے 15-20 منٹ اٹھ جائیں، آپ 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تہجد آپ پڑھ لیں۔ اگر 8 کی توفیق نہیں ملتی ہے 2 ہی رکعت پڑھ لیں، اللہ اس پر بھی ثواب مرحمت فرما سکتے ہیں، اللہ مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں سے ایک بات میں عرض کروں کہ اس مہینے میں کم سے کم آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں، سوشل میڈیا سے آپ بالکل قطع تعلق رہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو بہت کم اس کو آپ استعمال کریں، خاص کر فیس بک جو ہے اس سے آپ بالکل قطع نظر
اس سے آپ صرف نظر کیجئے، اس سے آپ بالکل کنارہ کشی اختیار کیجئے، اس لیے کہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ایمان اس سے اللہ حفاظت فرمائے بہت کمزور ہو جاتا ہے فیس بک سے، اس سے آپ بالکل دور رہیں۔ اگر چارہ کار نہیں ہے تو بہت کم آپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سننے والوں کو بھی، اور جنہوں نے یہ درخواست کی آپ تک بات پہنچانے کی، انہوں نے کوششیں کی ہے، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ثواب میں برابر کا شریک بنائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔